بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ترجمہ: ان کی مثال اس طرح ہے جس نے روشن آگ جلائی، اس شخص کی طرح جس نے روشن آگ جلائی، روشن آگ جلائی، بس آگ جلائی، تو جب آگ جلی تو روشن ہو گئی، اور کیا روشن ہونا ہے؟ جس نے آگ جلائی، بس جب ان کے ارد گرد روشنی ہوئی تو اللہ پاک نے ان کے نور کو لے لیا اور انہیں چھوڑ دیا اندھیریوں میں، اور وہ اس میں دیکھ نہیں سکتے، انہیں کچھ نہیں سوچتی اور وہ نہیں دیکھتے۔ آگے صم بکم عمي فهم لا يرجعون، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ لوگ نہیں۔ صم کسے کہتے ہیں؟ گونگے کو کہتے ہیں۔ تو پہلے گونگے کا لفظ نہیں بولی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ لوٹنے والے نہیں۔ مثلهم، شارح کہتے ہیں کہ مثلهم بمعنی صفتهم، یعنی یہ مثل صفت کے معنی میں ہے۔ مثلهم صفتهم فی نفاقهم، اب ہم ہر جگہ یہی سمجھتے ہیں کہ مثل معنی جیسے، طرح، ٹھیک ہے؟ تو ادھر کہہ رہے ہیں نہیں، صفتهم ای حالتهم، یعنی ان کی حالت نفاق میں، ان کی صفت منافقت میں، یعنی منافقت ہی نا کہ وہ مانتے نہیں تھے اور اوپر سے کہتے تھے ہم مومن ہیں، تب ان کی حالت کس میں؟ منافقت میں۔ صفتهم فی نفاقهم کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی حالت کی طرح ہے، اس شخص کی مثل حالت صفت، حالت کی طرح، اس شخص کی صفت کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جس نے آگ روشن کی، آگ۔ یہاں شارح فرماتے ہیں استوقدہ یعنی اوقادہ، اسے کہتے ہیں غرض شارح۔ شارح کی یہ لفظ آنے کی غرض کیا ہے؟ استوقدہ کی وضاحت مقصود ہے کہ یہاں استوقدہ باب استفعال سے ہے، تو یہ طلب کے معنی میں نہیں ہے کہ الف سین، یہ باب استفعال کا خاصہ ہے کہ وہ طلب کے معنی کے لیے آتا ہے الف سین، لیکن یہاں طلب کے معنی میں نہیں ہے، طلب سے خالی اوقادہ باب افعال سے ہے، یعنی جلایا۔ یہ نہیں کہ اس نے آگ کے جلانے کو طلب کیا، بلکہ اوقادہ سے تفسیر کی، آگ جلائی، آگ آپ کی بھی سمجھ میں آئی، آگ جلائی، آگ فی ظلمت، کس میں؟ تاریکی میں۔ اب آگ جلائی تو کہاں جلائی؟ پہلے ہی آگ لگی ہوئی ہے تو پھر جلائی ہے، یہاں تو گھر گھر میں آگ لگی ہے، یہاں بدکاریاں، بدعقیدگیاں، بے ادبیاں، اللہ اس کے رسول کی، پھر آگے بے حیائی، فحاشی، یعنی لوگوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں، بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ یہاں تو ہمارے اسکولوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کس طرح یہ بے حیائی عریانی اور بچیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ تو جہاں پہلی روشنی ہو تو وہاں روشنی کی جاتی ہے، جہاں طریقی ہو وہیں روشنی کی جاتی ہے۔ اللہ پاک ایسی طریقیوں سے بھی بچائے۔ تو استوقد نارا، شاعر کہتے ہیں اوقدہ نارن فی ظلمت، یعنی تاریکی میں آگ جلائی، تو وہ روشن ہوگا کہ نہیں؟ اس جگہ لائٹ چلی ہے تو یہ جگہ روشن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں بھی آگ جلے گی روشنی آئے گی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ جگہ روشن ہو جائے گی۔ تو جگہ روشن ہوئی تو اس جگہ کا ارد گرد روشن نہیں ہے، جگہ بھی تو جگہ کا ارد گرد بھی، اب یہ جگہ اس کا ارد گرد سارا روشن، تو روشن ہوگا۔ اوقدہ نارا فی ظلمت، طریقے میں آگ جلائی، فلما اضاءت،
تو جب اضاءت روشنی اس نے روشن کیا ما حولہ یعنی آگ نے روشن کیا کیا اس جگہ کو جگہ کے ارد گرد کو کیا کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا اس کو کیا کر دیا روشن کر دیا تو ما اضاءت ما حولہ جو اس کے ارد گرد ہے جو جگہ اس کے ارد گرد اس نے کیا کر دیا اس کو روشن کر دیا اضاءت یہ باب افعال سے ہے اضاء یضیء اضاءۃ و مضیء روشن کرنا تو آگ نے روشن کیا اچھا آگ روشن کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور سارے بے بس بے کس ہیں یعنی کوئی ذریعہ کوئی وسیلہ نہیں ڈائریکٹ ہی ہے آگ بھی تو اللہ نے روشن کی ہے نا تو آگ نے آگ روشنی نہیں دی تو آگ روشنی میری آگ روشنی دے رہی ہے تو اللہ ہی دے رہا ہے ذریعہ آگ کو بنا رہا ہے اسی طرح دل اللہ ہی پاک کر رہا ہے ذریعہ آمنہ کے لال کو بناتا ہے ٹھیک ہے وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ صرف تعلیم نہیں دیتے بلکہ دل کی تختیوں کو بھی روشن فرماتے ہیں یہ اللہ پاک فرما رہا ہے سمجھ آ گئی لیکن ان جن کی قسمت میں سمجھنا ہے ہی نہیں ان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں دعائیں کر سکتے ہیں آگ نے روشن کیا ہے جو اس کے ارد گرد ہے جگہ ہے اس نے کیا کر دیا اس کو روشن کر دیا کیا مطلب شاعر کہتے ہیں فَأَبْصَرَ وَإِسْتَدْفَعَ وَأَمِنَ مَا يَخَافُهُ تو جب آپ دیکھیں یہ لائٹ چل رہی ہے تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا تو اس کا پتہ چلا اس آنکھ یہ جو آنکھ ہے اس میں بھی نور ہے لیکن اس نور کے دیکھنے کے لیے ایک اور لائٹ اور روشنی چاہیے تو جب یہ لائٹ اور روشنی بند ہو جاتی ہے تو ہمیں سے نظر ہی نہیں آتا بہت اندھیرا ہو تو نظر ہی بالکل نہیں آتا حالانکہ یہ نور موجود ہے یہ نور بھی آگے کسی نور کا محتاج ہے یہ نور بھی آگے ہاں عجیب بات ہے یہ نور کسی اور نور کا بھی محتاج ہے ٹھیک ہے تو اس قرآن کو کا نور لینے کے لیے بھی کوئی اور نور بھی چاہیے نور ہدایت وہ ہدایت ملے تو قرآن سمجھ میں آئے قرآن تو اب روشنی ہوئی تو آنکھیں کھل گئیں اب سارا نظر آیا دیکھا وَاسْتَدْفَعَ اور سردی کو دور کیا تو آگ تاپتی ہیں نا تو سردی دور ہوتی ہے گرمی آتی ہے گرمائش آتی ہے اور آگ بھی فائدہ دیتی ہے نہیں دیتے تو اللہ اس کے رسول نہیں دیتے نعوذ باللہ من ذالک آگ کیسے دیتی ہے اللہ کے اذن سے تو نبی ولی کیسے دیتے ہیں اللہ کے اذن سے جو اسے سمجھتے ہیں اسے سنی کہتے ہیں اللہ ہی کرتا ہے آگ کے ذریعے ٹھنڈ دور کر دیتا بندہ گرم ہو جاتا سردی دور ہو جاتی ہے تو استدفع اس آگ سے سردی کو دور کیا سردی کو دور کیا اور امن پایا اس سے جس سے وہ ڈرتا ہے جس سے وہ خوف کرتا ہے اس سے اس نے امن پا لیا اندھیرا تاریکیاں آپ کو پتہ کیا کچھ ہوتا ہے پھر تاریکیوں میں تو جب روشنی ہو جاتی ہے بندہ امن میں آ جاتا ہے اور حفاظت ہو جاتی ہے بے خوف ہو جاتا ہے اسے نظر آتی ہیں چیزیں سامنے راستے کون سی شے پوشیدہ رہتی ہے پھر جب لائٹ چلی ہو ٹھیک ہے تو لائٹ نہ چلی ہو تو بندہ گھبراتا ہے پریشان ہوتا ہے جب یہ سب کچھ ہو گیا روشنی بھی ہو گئی آگ بھی جانی پھر اس کی یہ گھبراہٹ دور ہو گئی پریشانی بے خوف ہو گیا ذہب اللہ بنورہم تو اللہ ان کا نور لے گیا ذہب اللہ بنورہم ای اذہب اللہ نورہم یعنی ذہبہ با جار متعدی ہے کرنے کے لیے آیا تو یعنی اذہب اللہ نورہم اللہ ان کا نور لے گیا اللہ ان کا نور لے گیا کیا مطلب شاعر کہتے ہیں اطفأہو وہ جو روشنی چلی لائٹ ہوئی سارا کچھ ہوا تو پھر آپ بتائیں جب لائٹ بجھا دی جائے تو پھر بندہ وہاں کا وہیں رہے گا پھر وہیں سے سب پریشانی کا شروع ہو جائے گا اندھا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اندھا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اندھا ہو جائے گا اور اگر دل کالا ہو تو گندا ہو جائے گا تو یہ کالے لوگوں کی بات ہو رہی ہے اللہ پاک سمجھا رہا ہے ان کا حال اس شخص کے حال کی طرح حال کو حال سے ان شخص کا ان کی مثال ان کے حال کی مثال
اس شخص کے حال کی طرح تھی کہ جس میں سارا روشن ہو گیا، بے خوف ہو گیا، پھر لائٹ بجھا دی، روشنی تطفاؤ، اللہ نے اس کی روشنی بجھا دی۔ جب روشنی بجھائی تو پھر اندھیرے میں اسے سمجھ نہ آئی، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، تو اللہ نے، تو یہ پہلے بات کہ اللہ ان کا نور لے گیا، یعنی نور بجھا دیا، لائٹ بجھا دی۔ وَجَمْعُ الضَّمِيرِ مُرَاعَاةٌ لِمَعْنَى الَّذِي، یہاں سوال ہے، ایک سمجھے سوال ہے اور اس کی وضاحت ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ پیچھے دیکھیے کَمَثَلِ الَّذِي، الَّذِي مفرد ہے، واحد ہے، الَّذِي کیا ہے؟ واحد ہے نا، تو جس نے آگ جلائی اللہ ان کا نور لے گیا۔ اب یہ بتائیں یہ ضمیر واحد کی ہے یا جمع کی؟ ہم بنورہم میں ہم ضمیر واحد کی ہے یا جمع کی؟ اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے؟ جمع کی، تو اب یہ جمع کیا تو اللہ زی واحد، اب یہ ضمیر اللہ زی کی طرف لوٹ رہی ہے اور اللہ زی ہے واحد اور یہ جمع ہے، تو کیا ضمیر عائد ہوگی اللہ زی کی طرف؟ پھر اللہ زی کی طرف تب ہو جب اللہ زی نہ ہو، جمع ہو تو پھر جمع کی ضمیر اس کی طرف لٹائی جائے، اور آج جب اس میں اللہ زی ہو۔ یہ ایک سمجھے سوال ہے، تو اس کا جواب ہے کہ ضمیر کی جمع، شاعر کہتے ہیں جمع الضمیری، ضمیر کا جمع لانا مراعات لمعنی الذی، الذی معنی کا لحاظ کرنے کی وجہ سے ہے۔ الذی کے معنی کا آپ نے پیچھے پڑھا تھا، لفظ کا بھی اعتبار ہوتا ہے، معنی کا بھی، تو یا پیچھے پڑھا من میں آپ نے کہا کہ یقولو میں ضمیر واحد لا کر اس کے لفظ کا اعتبار کیا گیا ہے، اور جب آگے گئے تو جمع کی ضمیر آئی۔ ہم تو کہا یہاں ہم لائے ہیں تو من کے معنی کا اعتبار کر کے لائے، من کے تو لفظ کا بھی اعتبار ہوتا ہے، معنی کا بھی، ادھر دونوں کا اعتبار ہوا، اور یہاں لفظ ہے واحد، اس تو قدمان یہ ضمیر ادھر لوٹی تو یہ ہے واحد کا اعتبار اور اس کے لفظ کا اعتبار، کس کا؟ اور دوسری طرف دیکھو ہم، تو ہم الذی جو، تو کیونکہ یہ جو معنی جمع کا ہے تو لہذا یہاں ضمیر لا کر جمع کیا کی رعایت کی گئی ہے، جمع کا لحاظ کیا گیا، اس تو قدم واحد کا اور یہاں جمع کا لحاظ کیا گیا۔ اب یہ آپ نے بھی لحاظ رکھنا ہے۔ وَتَرَكَهُمْ، تَرَكَ، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، اللہ نے چھوڑا کن کو؟ ان کو، فی ظلمات، کس میں؟ تاریکیوں میں۔ تارا کا چھوڑا کس نے؟ ضمیر راجع ہوئے اللہ، اللہ کی جانب لوٹ رہی ہے، اللہ نے چھوڑا کن کو؟ ان کو، مفعول بن گیا، فی ظلمات، کس میں؟ تاریکیوں میں، کس میں؟ تاریکیوں میں، لا یبصرون، انہیں کچھ نہیں سوچتی، نہیں آپ سمجھے اسے؟ آپ دیکھو یہ لائٹ جلی ہو، روشنی ہے، لائٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ بٹن دبا دو تو کیا نظر آئے؟ کیا دیکھے؟ وہ سوجے گی، ٹکرے ہی مارے گا، کیا کرے گا؟ قربان جائیں اللہ عز و جل کے کلام پہ اور اللہ عز و جل سبحان اللہ اس کی وضاحت کرنے پہ، کس انداز میں وضاحت کی؟ کالوں کی، کس انداز میں وضاحت کی؟ کالوں کی، کیا کہ انہیں کچھ نہیں سوچتا، ما حولہم، یعنی جو ان کے ارد گرد کا ماحول تھا اب انہیں نظر ہی نہیں آتا، کدھر پہلے روشنیاں تھی، لائٹیں تھیں، اب ارد گرد کچھ نہیں سوچتا، حیران رہتے ہیں، پھر کیا ہوتے ہیں؟ متحیرین عن الطریق، کس حال میں کچھ نہیں سوچتا، راستے سے ہے بھٹکتے ہوئے اور خوف کرتے ہوئے، ادھر مر گئے ادھر مر گئے، یہ لڑ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نظر ہی کچھ نہیں آتا، ادھر گر گئے۔ تو بس فرمایا، شاعر کہتے ہیں لا یبصرون ما حولہم متحیرین عن الطریق خائفین فکذلک ہؤلاء آمنوا باظہار کلمۃ الایمان فاذا ماتوا جاءہم الخوف والعذاب، کہتے ہیں ان کو جو ارد گرد ماحول تھا وہ نظر ہی نہیں آتا، وہ حیران پھرتے ہیں، کیا کرتے؟ حیران پھرتے ہیں، ڈرتے ہیں، ابھی کوئی لڑ گیا ابھی کوئی لڑ گیا، ادھر گر گئے یہ ہو گیا، نظر ہی کچھ نہیں آتا، اندھے ہو گئے، لائٹ بند کر دی گئی، بجھا دی گئی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یوں ہی یہ کلمہ کے ظاہر کرنے کے ساتھ بے خوف ہو گئے، کیا ہو گئے؟ زبان سے کلمہ کہا اور تکلیفوں سے بچ گئے اور کلمے کو ڈال بنا لیا، کلمے کو انہوں نے پناہ بنا لیا اور اس کے ذریعے اپنی ذات کو سیو کر لیا، دنیاوی فائدے لینے لگے، دنیاوی، جیسے وہ لائٹ جلی روشنی
تو روشنی میں چلنے لگے اور انہیں نظر آنے لگا تو یہ کلمہ استعمال کیا ظاہری طور پر اور فائدے لینے شروع کر لیے اور بے خوف ہو گئے. فَإِذَا مَاتُوا پر جب مریں گے جب یہ مریں گے جاءَهُمُ الْخَوْفُ وَالْعَذَابُ تو ان کے بعد خوف اور عذاب آ جائے گا. یہاں تو بچے دنیاوی تکلیفوں سے کلمے کو ڈال بنا کر، لیکن جب مریں گے فَإِذَا جَاءَهُمُ الْخَوْفُ وَالْعَذَابُ تو پھر خوف اور عذاب آ جائے گا. خوف تو پھر کیسے بچ سکیں گے؟ پھر تکلیفیں ہیں. اب یاد رکھو یہ جو یہ مثال دی گئی ہے کیا، اس میں یہ یاد رکھیں کہ جب سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف فرما ہوئے اور لوگوں کی دلوں کی زمین کو اپنی نگاہ پاک سے ستھرا کیا، قرآن پڑھا، تلاوت کی، حکمت تعلیم دی. وَيُزَكِّيهِمْ جو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کی شان، اور جو نہیں مانتا وہ ہے پریشان. وَيُزَكِّيهِمْ اللہ اپنے محبوب کے ذریعے دل چمکاتا، حضور پاک کرتے ہیں، حقیقت میں وہی پاک کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ تعلیم بھی دیتے ہیں پاک بھی کرتی ہیں. تو حضور آئے، آپ کہیں سب کو پاک کیا، تو ہم کہہ رب نے سب کو پاک کیا. تم کہتے ہو کہ اگر کوئی سوال کرے کہ حضور پھر سب تو پاک نہیں ہوئے، حضور خود نہیں پاک کرتے، اللہ کرتا ہے، اللہ کی عطا سے حضور کرتے، اللہ کی اذن سے کرتے ہیں. لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ساروں کو پاک وہ نہیں کرتا، ساروں کو، مگر کوئی کافر نہ بچتا، کوئی کافر نہ بچتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی مشیت کے تابع ہیں، رسول اللہ اللہ کی مشیت کے تابع ہیں، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، ذریعہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. تو اب اللہ جل وعلا نے جب بھیجا محبوب کو، محبوب مدینہ شریف تشریف فرما ہوئے ہجرت کر کے، تو وہاں آ کے دل کی تختی کو روشن کیا، صاف کیا، اسلام کو ہائی لائٹ کیا، اسلام کو واضح کیا، بتایا اسلام یہ ہے. اور اللہ کی وہی محبوب پہ اترتی رہی، لوگوں کے دل چمکتے رہے، روشن ہوتے رہے. تو سب نے تو انکار نہیں کیا، سارے ان کی تو نہ ہوئے، ایمان لائے. تو کچھ وہ تھے کہ ایمان لانے کے بعد کچھ روشنی ملی، اور روشنی ملنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، اور انکار کر کے مرتد ہو گئے. انکار تو اب پتہ ہے جو مرتد ہو جائے تو پھر وہ بچتا نہیں ہے، پھر کافر ہوئے، مرتد ہوئے، تباہی و بربادی ہوگی. تو فرمایا آگ لگائی، جلائی، ماحول روشن ہوا، سب کچھ ہوا، اور پھر کیا کیا؟ اس نے اپنا آپ برباد کر لیا. پھر اس نے کیا کیا؟ ایمان کو ترک کر دیا اور کفر کر بیٹھا اور مرتد ہو کر مر گیا. تو سمجھ آ گئی اس کی. پھر ہمیشہ عذاب میں رہے گا، جام العذاب، جب عذاب آئے گا ان کے بعد مرے گا تو پھر عذاب آئے گا، ان کے پاس خوف آئے گا. صم بکم عمی فہم لا یعقلون. صم یہ نکرہ ہے اور یہ یہاں خبر واقع ہو رہا ہے کیا، اور مبتدا ہم معذوف ہے. مبتدا کیا معذوف ہے؟ ہم. وہ یہ جو پیچھے بات ہوئی بہرے ہیں، کون ہے؟ بہرے ہیں. بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں. کیا مطلب بہرے ہیں؟ کہتے صمون عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول سماع قبول. یہ حق سے بہرے ہیں. کس سے؟ کان تو تھے لیکن حق سننے والے نہیں، حق سے بہرے ہیں، حق سے. فلا يسمعونه وہ حق کو سنتے نہیں، وہ سنتے تو بات تھی لیکن سماع قبولہم وہ نہیں سنتے. جیسے قبولیت کا سننا، کیسا؟ اب سننے دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ قبر میں اور سننے والوں کی سماعت کا انکار کرتے ہیں، صاحب قبر کا کہتے وہ نہیں سنتے، اور آیتیں وہ پیش کرتے ہیں کچھ زندہ کافروں کے متعلق بھی کہ وہ نہیں سنتے. دیکھو وہ نہیں سنتے تو سنتے کیوں نہیں؟ سنتے تو وہ ہیں، کان تو ان کے ہیں، تو سنتے کیا نہیں؟ سنتے ہیں لیکن قبولیت کا سنتا نہیں، سنتے نہیں. وہ نہیں سنتے کہ ماننے والا نہیں، جسے آپ کہہ سکتے ہو سنی سنی، ماننا نہیں، ماننا حق کو قبول کرنا نہیں. تو سننے کا یہ صرف مطلب نہیں ہوتا کہ بس سن نہیں سکتا، سن تو سکتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا. قبول تو میں کہ بہرے ہیں، حق کے سن کر حق کو قبول نہیں کرتے، اور سننا قبولیت کا سننا نہیں ہے. اور گونگے ہیں، تو کیا گونگے؟ سن عن الخیری، یہ غرض یہ
خیر سے گونگے ہیں. کسے؟ خیر بولن سے گونگے ہیں. گونگے شیطان ہے، حق نہیں بولتے، اس سے گونگے ہیں، اس سے گونگے ہیں. فلا یقولونہ، پس وہ خیر نہیں کہتے. شاعر کہتے ہیں وہ خیر، مطلب کیا؟ وہ خیر نہیں کہتے، اچھی بات نیک دین. عقیدے کی بات کہاں کرنی ہے انہوں نے؟ وہ خود شیطان ہے تو عقیدے کی بات تو نہیں کریں گے نا. عقیدے کی بات تو وہ کرے گا کہ جو نہیں کرتے وہ شیطان ہے، جو کرتا ہے وہ رحمان کے بندے، رحمان کے بندے مومن اور ایماندار ہیں. مومن عمجن عن طریق الہدا فلا یرونا، اور وہ اندھے ہیں، آنکھ رکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں. میں ہاں بعد آنکھ رکھ کے بھی اندھے ہیں، یہ آنکھ رکھ کر بھی اندھے ہیں اور کرتے دھندے ہیں. عمجن، اندھے ہیں. کس چیز؟ آنکھ ہے تو اندھے کس ہیں؟ ہدایت کے راستے سے اندھے ہیں. انہیں ہدایت کا راستہ ہی نظر نہیں آتا. اور راہ تو سامنے ہے، یہاں چل رہا ہے ادھر جا رہا ہے، سیدھا چلتا ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتا اسے. ہدایت کا راستہ فلا یرونا، اسے دیکھتے ہی نہیں، اسے دیکھتا نہیں ہے. روشنی چلی، پھر اس نے خود اپنے آپ کی تباہی کر لی، لائٹ بجھا دی، اندھا ہو گیا، اب اسے راستہ نظر نہیں آتا. اب سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، فرمایا وہ گمراہی سے نہیں لوٹیں گے، وہ کفر سے نہیں لوٹیں گے. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ کفر سے نہیں لوٹیں گے. یا ظلمات ان کا ہے، کیا کہا ہے؟ تاریکیوں میں. تو یہ سمجھو بد مذہبوں کے طریقے بڑے ہیں، اس کے طریقے بہت ہیں، کفر مختلف ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسلام ایک ہے. اسلام کی راہ صراط مستقیم، راہ حق ایک ہے، اور راہ ظلمت بہت ہے. ظلمت کی راہیں تو انہوں نے ظلمات فرمایا. کیا فرمایا؟ ظلمات. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پھر وہ لوٹیں گے نہیں. اللہ جل وعلا ہمیں ہمیشہ ایمان پہ قائم اور دائم رکھے، اور ہمارے ایمان میں اضافہ فرماتے رہے. اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل محبت اور قرآن کے نور سے ہمارے ظاہر و باطن کو روشن فرمائے.